ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں اور گفتگو کو ختم کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کون نہیں جانتا، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے دنیا ہی میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ عمر جنتی ہے. جن کی جنتی ہونے کو میرے مصطفیٰ نے دنیا ہی میں بتا دیا ہے، جو ابھی مکے کی سرزمین پر چل رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ عمر جنتی ہے. حضرات، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ دوم ہے. ان کے خلاف دور خلافت کا عالم یہ تھا کہ جب یہ دور خلافت کا عالم یہ تھا کہ اپنے دور خلافت میں عام بادشاہوں کی طرح آرام سے نہیں سوتے، بلکہ یہ اپنے رعایا کا اتنا خیال کرتے تھے کہ وہ راتوں میں پورے علاقے میں گھومتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے جو پریشان حال ہے، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو پریشان ہے اور اپنی غیرت کی وجہ سے مجھ تک آ کر اپنی بات نہ کہہ سک رہا ہے. حضرت عمر فاروق ہے، رات کے اندھیرے میں ٹہل رہے ہیں، ٹہلتے ٹہلتے ایک ایسے مکان کے قریب پہنچے جس مکان سے یہ صدا آ رہی تھی، جس مکان سے یہ آواز آ رہی تھی. ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے، دونوں آپس میں بات کر رہی ہے. ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہہ رہی ہے ماں یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ میں پانی ملا دوں. ماں نے کہا بیٹی سن، یہ رات کا اندھیرا ہے، پوری دنیا سناٹے، پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، رات کی اندھیرا جو بالکل ایک دم چھایا ہوا ہے، تم اس وقت تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم رات کے اندھیرے میں دودھ میں پانی پلا دو. لیکن وہ نیک سیرت بیٹی ہے، وہ متقی اور پرہیزگار بیٹی ہے. وہ کہہ رہی ہے اپنی ماں سے میری ماں سن، یہ بات صحیح ہے کہ رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سو رہی ہے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، میں گھر کے کونے میں بیٹھی ہوں، لیکن ماں بتا کیا میرا رب بھی غافل ہے مجھ سے؟ کیا میرا رب بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ جیسے ہی اس بیٹی نے کہا کہ کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو ماں نے کہا کہ دنیا ساری سو رہی ہے، لیکن رب تو وہ ہے جسے نیند نہیں آتی ہے، رب تو وہ ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، رب تو وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے. تو پھر بیٹی نے کہا ماں سن، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس وجہ سے دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. حضرت عمر فاروق دروازے کے باہر سے سارے واقعے کو سن رہے تھے. ساری باتوں کو سننے کے بعد صبح کے وقت حضرت فاروق واپس ہو جاتے ہیں. جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، ایک غلام کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اس غریب انسان کے دروازے پر بھیجتے ہیں اور جا کر بھیجنے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس کے والد کو بلا کر لے آؤ. ذرا وہ غلام جاتا ہے، اس کے باپ کو بلا کر لاتا ہے. المختصر جلدی میں یہ بتاؤں کہ جب وہ غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا نکاح، حضرت عاصم کا نکاح تمہاری بیٹی سے کر دوں. وہ انسان کانپنے لگا، تھرتھرانے لگا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ جو ہے رسول اللہ کے خلیفہ ہے، آپ تو وہ ہے جن کا نام سننے کے بعد شیطان بھی اپنا راستہ بدل لے. آپ کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے. اور میں غریب انسان ہوں، میں فقیر انسان ہوں، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں غریبی نہیں، میں امیری دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کا نکاح دیندار لڑکی سے کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں نے رات کا سارا واقعہ سن لیا ہے، اسی لیے میں اپنی بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہ رہا ہوں. حضرات، اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھیں، اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی شادی کی ہے، اسی طریقے پر ہم اپنے بچوں کی شادی کریں. رب تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دینداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ربي من كل ذنب واتوب اليه وما علينا